فذكر بالقرآن من يخاف قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی کہہ دو کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ان کو جو نہ ہمیں کوئی نفع دیں یا نہ نقصان، بنرد علی اعقابنا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، اس شخص کی مانند کہ جسے بھٹکا دیا ہو شیطانوں نے صحرا کے اندر اور وہ حیران پریشان کھڑا ہو، لہو اصحاب، اس کے کچھ دوست ہوں، ساتھی ہوں، یدعونہ، جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، یہ کہتے ہوئے اہدنا، آجا ہمارے پاس، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو، واضح کر دو کہ یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس کے سامنے تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا با مقصد، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کا کہنا برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کی بادشاہی ہے، یوم ينفخ فی الصور، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ بڑا سیانہ اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا جو آزر تھا، جیسے ہمارے ہاں مسجد کا ذمہ دار امام یا مولوی کہلاتا ہے، مندر کا جو ذمہ دار ہے وہ پنڈت کہلاتا ہے، چرچ کا جو ذمہ دار ہے وہ پریسٹ کہلاتا ہے، اور سینیگوگ کا ذمہ دار وہ ربائی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی بت خانے کا بڑا پروہت یا پنڈت تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر، ورنہ آپ نارملی سینٹینس میں دیکھیں گے کہ اس کے باپ، اس کے ساتھ نام نہیں لیا جاتا، لیکن یہاں آزر کہا گیا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے والد جو آزر تھا اس سے کہا اتتخذ اصناما، یعنی بعض اپنے خود ساختہ عقائد کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، ان میں ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بائبل کے اندر نام تارح آیا ہے حضرت ابراہیم کے والد کا، یہاں آزر آیا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی نبی کا باپ جو ہے وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا، مشرک ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کا چچا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو یہ جو تھا آزر، یہ چچا تھا، یہ باپ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ مقصد یہ ہے کہنے کا۔ لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اس شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ ایک دفعہ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور پھر اس سے من مانی باتیں منواتے رہتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد جو آزر تھا اس سے کہا اتتخذ اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو پوجتے ہو، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو صریح گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت، نظام سلطنت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ یقین رکھنے والے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب ان پر رات چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، قَالَ هَذَا رَبِّي، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، لیکن جب وہ ستارہ چھپ گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا۔
فلما رأى القمر بازغا، اور جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں یقیناً بھٹک جانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا روشن، قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج صاحب بھی ڈوب گئے، غروب ہو گئے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو نے کہا میری قوم میں لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں ان سب سے جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی امیزنگ شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ٹیلنٹ سے نوازا تھا، ان کے اندر مزاح بھی تھا، طنز بھی تھا، اور ہی نیو ہاؤ ٹو میک ہز پوائنٹ۔ یاد ہے سورہ بقرہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کیڑا تیرا رب، انہوں نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ نے 2 قیدی بلائے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کی گردن اڑا دی، انہوں نے کہا انا احیی و امیت، زندگی اور موت میں دیتا ہوں۔ تو میں نے اس کیا تھا کہ میرے جیسا بیوقوف آدمی ہوتا تو اسی پر بحث کرنا شروع کر دیتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نئی دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، پتر تو ان مغرب چکڑ کے دہا تفبہت الذی کفر، اب وہ کافر لاجواب ہو کر رہ گیا۔ اب یہاں کیا تھا، یعنی بعض لوگوں نے اس کو قیاس کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے کہ ان کی قوم کواکب پرست تھی، سورج اور چاند کی پوجا کرتی تھی، اور سورج اور چاند کی پوجا کا عالم کیا ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ یہ سنڈے منڈے کیا ہے؟ سنڈے سورج کا دن، اور منڈے کیا ہے؟ مون ڈے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی قوم بھی کواکب پرست تھی، ستاروں سیاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج اور چاند کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ جو ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ڈوب جاتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں۔ میرا رب وہ ہے کہ جس کو کبھی ڈوبنا نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میرا رب وہ ہے۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑنے لگی ان سے ان کی قوم، قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں جو کچھ میرا رب چاہے، وسیع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے لیے اس نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فأی الفریقین احق بالامن، تو بتاؤ بھلا دونوں فریقوں میں سے امن و سکون کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بتاؤ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو۔ خود ہی جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، کون ہے امن والے، امن پانے والے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد شرک ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا کی تھی. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بطور بیٹے اور یعقوب بطور پوتے عطا کیے. کلن ہدینا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت سے نوازا. ونوحن ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت سے نوازا تھا. ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ان کی اولاد میں سے ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. وکذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وزکریا، اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور ہم نے راستہ دکھایا تھا، ہدایت دی تھی اسماعیل کو، یسع کو، یونس کو اور لوط کو علیہ السلام. وکلا فضلنا علی العالمین، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے. وجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو منتخب کیا تھا اور انہیں ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. ولو اشرکوا، لیکن اگر کہیں انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی. والحکم والنبوہ، اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی. فإن یکفر بہا، لہذا اگر انکار کرتے ان کو ماننے سے یہ لوگ، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو کوئی پرواہ نہیں، یقیناً سونپ دی ہے ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کو جو اس کے منکر نہیں ہیں. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے. فبہداہ مقتدی، سو تم بھی انہی کے راستے پر چلو. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان ہوا الا ذکری للعالمین، یقیناً یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ کسی بندے پر کچھ نہیں اتارتا. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان سے پوچھو نا ذرا کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ کو عطا کی گئی، جو موسیٰ لے کر آئے. نورم و ہدی للناس، ہدایت بنا کر اور روشنی بنا کر لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا و تخفون کثیرا، جسے کر رکھا ہے تم نے ورق، دکھاتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپا جاتے ہو بہت کچھ. وعلمتم ما لم تعلموا، اور اس کے ذریعے سے سکھائی گئی تم کو وہ باتیں جو تم کبھی نہ جانتے تھے. انتم ولا آباؤکم، نہ تم نہ تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اے نبی کہہ دو اللہ نے اتاری، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنے کج روی میں کھیلتے رہیں. وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے. مبارک، برکت والی. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، تورات و انجیل. ولتنذر ام القری، اور اس لیے کہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں کے رہنے والوں، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو. ومن حولہا، اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والوں کو. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے
جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال یا کہے اوحی الیہ میری طرف وحی کی گئی، ولم یوحا الیہ حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، ومن قال یا وہ شخص کہ جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت کاش کہ اے نبی تم دیکھو کہ جب یہ ظالم سکرات الموت میں ہوں گے، یعنی موت کے جو علامات ہیں وہ ان پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، والملائکۃ باسطوا ایدیہم اور فرشتے اپنے ہاتھ نکالے ہوئے پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے، کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم حوالے کرو ہمیں ہمارے اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ان ریئل یعنی خلاف واقعہ باتیں کہا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے اکڑا کرتے تھے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا تم ہمارے پاس آ گئے ہو، فرادا اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ جیسے ہم نے تمہیں ایک مرتبہ پہلے پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو جو کچھ بھی دیا تھا ہم نے تمہیں دنیا میں، وراء ظہورکم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی الذین زعمتم جن کے بارے میں تمہیں بڑی غلط فہمی تھی، انہم فیکم شرکاء کہ وہ تمہارے کام بنانے میں اللہ کے شریک ہیں، لقد تقطع بینکم یقیناً آج ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ سب، وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور تم سے گم ہو گئے وہ جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا، غلط فہمی تھی، ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ کبھی غور کیا ہم کہ ہم بیج بوتے ہیں، ایک گٹھلی ہوتی ہے دیکھنے میں تو ڈیڈ نظر آتی ہے، اس کو سائنسی نقطہ نگاہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، پھر وہ پھٹتی ہے اور وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس کو پھٹنا کون سکھاتا ہے اور اس کے اندر پودا کس نے چھپایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے والا دل دے دے، دیکھنے والی آنکھ دیتے تو انشاءاللہ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یخرج الحی من المیت مخرج المیت من الحی وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، ذالکم اللہ وہی تو اللہ ہے، یہی تو ہے اللہ، فانا تؤفکون تو پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو، فالق الاصباح پردہ شب کو چاک کر کے صبح کی روشنی کا نکالنے والا، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اور اسی نے رات کو سکون و آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم اور یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس بالا دست اور جاننے والے کا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان کے ذریعے بحر و بر میں، خشکی میں اور سمندر میں، سمندر کی تاریکیوں میں، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جاننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے ساری نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ علم رکھنے والوں کے لیے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ پھر ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ہم نے آیات کی تفصیل کر دی ہے سمجھنے والوں کے لیے، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہی تو ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اور اگائیں ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی اگنے والی چیزیں نباتات، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا پھر پیدا کیے ہم نے اس سے سبز کھیت، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
کہ نکالتے ہیں ہم اس میں سے دانے تہ بتہ. وَمِن نَخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے، دانیتن نیچے جھکے ہوئے، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ اور زیتون کے، وَالرُّمَّانَ اور انار کے، مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ملتے جلتے اور ادروائز. انظروا دیکھو، الی ثمرہ ان کے پھلوں کی طرف، اذا اثمرا جب وہ پھل لاتے ہیں، وَيَنْعِهِ اور ان کے پکنے کی طرف. یعنی اگر بالکل آپ کے گھر میں کوئی پودا ہو، آپ اس کا صحیح مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ روز آپ صبح اٹھ کے دیکھیں یہ کمپلیں نکل آئیں، اگلے دن آپ دیکھیں گے تو ان میں سے چھوٹی چھوٹی پتیاں نکل آئیں، پھر آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے بعد کہ اس پر پھل آ گیا سبز، پھر آپ دیکھیں گے کہ اب وہ آہستہ آہستہ موٹا ہونا شروع ہوا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی رنگت بدلنی شروع ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ پکا اور میٹھا ہو گیا، بہت ہی مزیدار ہو گیا. تو انظروا الی ثمرہ اس کے پھل کو دیکھو، اذا اثمرا جب وہ پھل لائے، وینعہ اس کے پکنے کو دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ اور وہ اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بناتے ہیں. وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اللہ نے تو ان کو پیدا کیا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے مقرر کر دیتے ہیں. سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے. وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ اور بہت بلند و برتر ہے ان کی باتوں سے جو وہ اس کے بارے میں بناتے ہیں.